لیکن میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ہے مسلم لیگ سے چونکہ اس میں ہر قسم کے لوگ شریک تھے اور انہوں نے صرف قیام پاکستان کا پروگرام دیا تھا، یہ توقع ہی نہیں تھی کہ وہ اسلام یہاں لا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں علماء بھی تو تھے، دینی جماعتیں بھی تو تھی، بعض علماء بڑے چوٹی کے علماء مسلم لیگ میں شامل تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال ان کا احسان ہے کہ ان کی آخری دھمکی جو انہوں نے دی تھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں، اس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، وہ کم سے کم اپنا حق ادا کر گئے۔ لیکن یہ کہ دوسری جماعتیں بھی تو یہاں رہی ہیں، علماء کرام بھی تو ہیں، ہمارے عام لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کی بات سنتی ہے۔ اگر یہ لوگ صحیح رخ پر چلتے تو یہاں یہ نظام برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ اصل ذمہ داری ان کی ہے، انہوں نے سیاست کے کھیل میں شریک ہو کر اپنا وقت ضائع کیا ہے، انہوں نے اقتدار کی کشاکش میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر، آج اس کے حریف اور اس کے حلیف اور کل اس کے حلیف اور اس کے حریف، یہ کھیل کھیل کر بہت قیمتی وقت قوم کا ضائع کیا۔ مزید برآں ایک بہت اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں، تیسری بات کہ ہمارے دین کے حلقے کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے مطالبہ بھی اگر آتا ہے، میں ان کی بات چھوڑ رہا ہوں جو اسلام کو صرف سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرتے رہے، میں ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو مخلص ہیں، انہوں نے بھی صرف اسلامی قانون کی بات کی ہے، اسلامی نظام کی بات نہیں کی۔ ان دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے، نظام ہے، قانون اس نظام کو چلاتا ہے، قانون اس نظام کو تحفظ دیتا ہے۔ اگر نظام غلط ہے، ظالمانہ ہے، اس نظام کے تحت لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، غریب سے غریب تر، امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، دولت کے انبار لگ رہے ہیں، آپ نظام کو تو کچھ نہ کہیں، جوں کا توں برقرار رکھیں، چوری کی سزا نافذ کر دیں، ڈاکے کا سدے باب کر دیں، فائدہ کس کو پہنچے گا؟ غریبوں کو یا امیروں کو؟ ان کی حرام کی دولت کو تحفظ حاصل ہو جائے گا، ان کے عیش اور ان کے ایوان مزید محفوظ ہو جائیں گے، غریب کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چوری اور ڈاکہ جو ہے وہ غریب کا تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو امیر کا ہے۔ نظام ظالمانہ ہے اور غلط ہے تو قانون بہترین بھی ہوگا، اس نظام کو سپورٹ کرے گا، اسے تقویت دے گا۔ نظام کو بھی بدلنا ہے اور قانون کو بھی بدلنا ہے، یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں، اور ہمارے دین میں اس کے لیے اصطلاحات ہیں، دین اور شریعت۔ دین نظام ہے، دین ہمیشہ سے ایک رہا، حضرت نوح ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، حضرت محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام، سب کا دین ایک تھا۔